یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہمیں کسی تعریفی کلمات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات رکھیں، وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو. خدا نخواستہ کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک ایسا مربی، دوست، بھائی، برادر ملک ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، سعودی عرب نے بلا تفریق ہمیشہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی حکومتوں کی بھرپور معاونت، مالی معاونت، اقتصادی معاونت ہو، ڈپلومیٹک سپورٹ ہو، اس لیول پر پاکستان کا مقدمہ لڑنا، ہر محاذ پر وہ مدد کی کوئی استعمال نہیں ہے. اور سب سے بڑے بدلے میں 77 سال میں یعنی غیر مجبوراً بعض واقعات یہاں پر کریں گے، قسمتی سے یہاں پر ایک ایسی روش رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی متعلق اور جس طریقے سے یورپ کے جو ہمارے انتہائی قابل احترام جو بادشاہ ہیں اور ان کے بیٹے فرمانروا کراؤن پرنس محمد بن سلمان جس طریقے سے پاکستان کی کھل کر وہ مدد کر رہے ہیں. اور ابھی میں ایک نے 2-3 دوروں سے ہو کے آیا ہوں اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ منصوبے لے کے آئیں، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس طرح کا جس دوست بھائی کا یہ رویہ ہو شفیقانہ اور ان کے خلاف زہر اگلا جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کیسی ہے، پاکستان کی حکومت کیسی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہمیں کسی تعریفی کلمات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات رکھیں، وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو. خدا نخواستہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا، ذرا غور فرمائیں مہربانی کر کے، جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ میں سعودی عرب میں تھا. تو مرحوم کنگ عبداللہ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے ہاتھ پکڑا. میرے ساتھ سردار جزیر صاحب تھے اور 1-2 دوست تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا نواز شریف صاحب کا اور کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں. عربی میں کہا کہ انتم اخی. فوراً کہا نہیں، لا 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 لیس انتم اخی، انتم اخ الشقیق، میرے سگے بھائی ہو. اندازہ کریں ذرا، یہ ہے وہ سعودی عرب کے فرمانروا، ان کے بادشاہ کا پاکستان کے ساتھ. نواز شریف پاکستان کے
منتخب وزیر اعظم ہیں, عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور پھر خاموشی سے جب ایٹمی دھماکے کے بعد پابندیاں لگیں, مفت تیل دیا نواز شریف صاحب. اس کے بعد مجھے اس کا علم ہے کہ جب جنرل مشرف کا دور آیا, انہوں نے پاکستان کی خاطر اور ایکسٹینشن دے دی اس فری تیل میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جب دوسرا دور آیا, $1.5 ارب نواز شریف صاحب کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے, کشمیر ہو, پاکستان کا مقدمہ ہو UN میں, سیکورٹی کاؤنسل میں, اپنا جو دوست ممالک ہیں غلط فہمی کو دور کرنا ہو, آپ کا سعودی عرب وکیل بھی ہو, آپ کا مربی بھی ہو, آپ سے کچھ نہیں چاہتا بدلے میں, آپ کو اربوں ڈالر کی آپ کو مدد دے. موجودہ جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان, وہ پاکستان کے لیے اتنے نیک جذبات رکھیں کہ پاکستان میں جاؤ, جا کے سرمایہ کاری کرو. اربوں ڈالر کے ابھی معاہدے کیے, اپنا MOU سائن ہوئے ہیں, اپنا HRH کراؤن پرنس کی ان کی نگرانی میں ان کے وفد پاکستان دن رات آ جا رہے ہیں. ہمیں IMF میں اگر بیل آؤٹ کیا تو سعودی عرب نے کیا, یہ ابھی چند مہینوں کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ اس طرح کی زہر آلودہ بات کریں, زہر اگلیں, یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا, قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. بالکل یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے, آج ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اور ایسا الزام لگایا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ نفرتوں کے بیج بو جا رہے ہیں, اور ایک اپنی ذاتی شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے, پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. یہ کیسا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد کو ذبح کر رہا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ ہو جائے, نہ صرف قوم کے اندر جو اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں, ابھی جو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا, وہاں پر موجود زعماء نے بڑی کھل کے باتیں کی, مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں ایکا کرنا ہوگا اور ملک دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا, اور سعودی عرب جیسے ایک انتہائی پائیدار دوست جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی, اس کے خلاف ہم کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد آپ اس طرح کی زہر آلودہ بات کریں, زہر اگلیں, یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا, قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. بالکل یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے, آج ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اور ایسا الزام لگایا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ نفرتوں کے بیج بو جا رہے ہیں, اور ایک اپنی ذاتی شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے, پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. یہ کیسا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد کو ذبح کر رہا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ ہو جائے, نہ صرف قوم کے اندر جو اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں, ابھی جو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا, وہاں پر موجود زعماء نے بڑی کھل کے باتیں کی, مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں ایکا کرنا ہوگا اور ملک دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا, اور سعودی عرب جیسے ایک انتہائی پائیدار
دوست جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اس کے خلاف ہم کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بدقسمتی سے یہاں پر ایک ایسی روش چل پڑی ہے، ابھی کل ایک جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے، اور جس طریقے سے آج جو سعودی عرب کے جو ہمارے انتہائی قابل احترام جو بادشاہ ہیں اور ان کے بیٹے فرمانروا کراؤن پرنس محمد بن سلمان جس طریقے سے پاکستان کی کھل کر وہ مدد کر رہے ہیں، اور ابھی میں ایک نے 2-3 دوروں سے ہو کے آیا ہوں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ منصوبے لے کے آئیں، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جس دوست بھائی کا یہ رویہ ہو شفیقانہ، اور ان کے خلاف زہر اگلا جائے، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کیسی ہے، پاکستان کی حکومت کیسی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ ہمیں کسی تعریفی کلمات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات رکھیں، وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو۔ خدا نخواستہ کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک ایسا مربی، دوست، بھائی، برادر ملک ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، سعودی عرب نے بلا تفریق ہمیشہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی حکومتوں کی بھرپور معاونت، مالی معاونت ہو، اقتصادی معاونت ہو، ڈپلومیٹک سپورٹ ہو، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہو، ہر محاذ پر سعودی عرب نے پاکستان کی وہ مدد کی ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے بدلے میں سعودی عرب کا کبھی 77 سال میں کوئی نہ ڈیمانڈ تھی، نہ کوئی آسک تھا، نہ کوئی پولیٹیکل سٹرنگز تھے، یعنی غیر مشروط طور پر جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ مجھے آج مجبوراً بعض واقعات یہاں پر کہنے پڑیں گے، کیونکہ بدقسمتی سے یہاں پر ایک ایسی روش چل پڑی ہے، ابھی کل ایک جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے، اور جس طریقے سے آج جو سعودی عرب کے جو ہمارے انتہائی قابل احترام جو بادشاہ ہیں اور ان کے بیٹے فرمانروا کراؤن پرنس محمد بن سلمان جس طریقے سے پاکستان کی کھل کر وہ مدد کر رہے ہیں، اور ابھی میں ایک نے 2-3 دوروں سے ہو کے آیا ہوں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ منصوبے لے کے آئیں، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا جس دوست بھائی کا یہ رویہ ہو شفیقانہ، اور ان کے زہر اگلا جائے، تو وہ کیا کہیں گے کیسی انسان کیسے ہیں، کہ بجائے اس کے ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ دل میں یاد رکھیں، وہ زہر آ رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان
اس لوگ اندر پاکستان کو خدا نہ خواستہ. مجھے اچھی طرح جب پاکستان بنا، ذرا غور فرمائے مہربانی کر کے، جب پاکستان ایٹمی بنا تو وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ میں تھا، تو کنگ عبداللہ اللہ نے انہوں نے ہاتھ پکڑا نواز شریف صاحب اور کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں. عربی میں کہا کہ ہم تم بھائی، کہا لا 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 عقل شکی بھائی ہو. یہ ہے وہ بادشاہ کا کوشش ہے وہاں کے بعد یہ علم ہے کے بعد نواز شریف صاحب کے جب دوسرا دور آیا، پاکستان کا مقدمہ ہو UN میں، سیکورٹی کاؤنسل میں، اپنا جو دوست ممالک ہیں غلط فہمی کو دور کرنا ہو، آپ کا سعودی عرب وکیل بھی ہو، آپ کا مربی بھی ہو، آپ سے کچھ نہیں چاہتا بدلے میں، آپ کو اربوں ڈالر کی آپ کو مدد دے. موجودہ جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان، وہ پاکستان کے لیے اتنے نیک جذبات رکھیں کہ پاکستان میں جاؤ، جا کے سرمایہ کاری کرو. اربوں ڈالر کے ابھی معاہدے کیے، اپنا MOU سائن ہوئے ہیں اپنا HRH کراؤن پرنس کی ان کی نگرانی میں. ان کے وفد پاکستان دن رات آ جا رہے ہیں. ہمیں IMF میں اگر بیل آؤٹ کیا تو سعودی عرب نے کیا، یہ ابھی چند مہینوں کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ اس طرح کی زہر آلودہ بات کریں، زہر اگلیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. بالکل یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے آج، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ایسا الزام لگایا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ نفرتوں کے بیج بو جا رہے ہیں، اور ایک اپنی ذاتی شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے، پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے. یہ کیسا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفاد کو ذبح کر رہا ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کچھ ہو جائے، نہ صرف قوم کے اندر جو اتحاد کو پارا پارا کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں. ابھی جو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، وہاں پر موجود زعماء نے بڑی کھل کے باتیں کی، مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں ایکا کرنا ہوگا اور ملک دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا. سعودی عرب جیسے ایک انتہائی پائیدار دوست میں نہیں ہوتی کے خلاف ہم کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اور اس کے بعد اس طرح کی زہر یہ، اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں کو
یہ حکومت نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ آج ان کے دل میں پگھل رہی ہوگی، اور ایسا ہے سوچ بھی نہیں سکتا جو پاکستان کے اعلیٰ ترین مفروضہ کر. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا فکر ہوگا کہ کچھ صرف قوم کے اندر جو اتحاد کو پارا کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہیں، ابھی جو ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، وہاں پر نواز شریف صاحب نے ایک اشارہ کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمیں پاکستان کے عوام کی اور خوشحالی کی ہمیں اور ملک کا مقابلہ کرنا ہو، اور سعودی عرب جسے نہیں ملی اس کے خلاف ہم کسی پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پر ایک چل پڑی ہے، پہلے ایک جو بیان آیا ہے، اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی. وہ مجھے بھی پاکستان نہیں کیا آپ ہمارے لیے کریں، اور انہوں نے پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے. اور جس طریقے سے آج جو سعودی عرب کے جو ہمارے انتہائی قابل احترام ان کے کراؤن پرنس کھل کر وہ ہو کے آیا ہوں، ہم کا انتظار جس فیکانہ جائے کہ عوام کیسی، یہ پاکستان کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات رکھیں، وہ ایک آلودہ جس کا نام اس خدا نہ کہ پاکستان کا ایک ایسا بھائی برادر ملک ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی حکومت ہو پاکستان میں، سعودی عرب نے بلا تفریق ہمیشہ پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کی حکومتوں کی بھرپور معاونت، مالی معاونت ہو، اقتصادی معاونت ہو، ڈپلومیٹک سپورٹ ہو، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہو، ہر محاذ پر سعودی عرب نے پاکستان کی وہ مدد کی ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر اس کے بدلے میں سعودی عرب کا کبھی 77 سال میں کوئی نہ ڈیمانڈ تھی، نہ کوئی آسک تھا، نہ کوئی پولیٹیکل سٹرنگز تھے. یعنی غیر مشروط طور پر جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. مجھے آج
مجبوراً بعض واقعات یہاں پر کہنے پڑیں گے، کیونکہ بدقسمتی سے یہاں پر ایک ایسی روش چل پڑی ہے. ابھی کل ایک جو بیان آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ملک جس نے کبھی پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم آپ کے لیے کریں گے تو آپ ہمارے لیے کریں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے. اور جس طریقے سے آج جو سعودی عرب کے جو ہمارے انتہائی قابل احترام جو بادشاہ ہیں اور ان کے بیٹے فرمانروا کراؤن پرنس محمد بن سلمان جس طریقے سے پاکستان کی کھل کر وہ مدد کر رہے ہیں، اور ابھی میں ایک نہیں 2-3 دوروں سے ہو کے آیا ہوں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ منصوبے لے کے آئیں، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس طرح کا جس دوست بھائی کا یہ رویہ ہو شفیقانہ اور ان کے خلاف زہر اگلا جائے، تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ پاکستان کے عوام کیسی ہیں، یہ پاکستان کی حکومت کیسی ہے، یہ پاکستان کے سیاستدان کیسے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ ہمیں کسی تعریفی کلمات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دل میں ہمارے لیے اچھے جذبات رکھیں، وہ ایک ایسا زہر آلودہ بیان دے رہے ہیں اور معاشرے میں ایسا زہر گھول رہے ہیں جس کا نقصان اس فطرت کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پاکستان کو. خدا نخواستہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا، ذرا غور فرمائیں مہربانی کر کے، جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ میں سعودی عرب میں تھا. تو مرحوم کنگ عبداللہ اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے ہاتھ پکڑا. میرے ساتھ سردار جزیر صاحب تھے اور ایک دو دوست تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا نواز شریف صاحب کا اور کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں. عربی میں کہا کہ انتم اخی. فوراً کہا نہیں، لا 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 لیس انتم اخی، انتم اخ الشقیق، میرے سگے بھائی ہو. اندازہ کریں ذرا، یہ ہے وہ سعودی عرب کے فرمانروا، ان کے بادشاہ کا پاکستان کے ساتھ. نواز شریف پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور پھر خاموشی سے جب ایٹمی دھماکے کے بعد پابندیاں لگیں مفت تیل دیا نواز شریف صاحب. اس کے بعد مجھے اس کا علم ہے کہ جب جنرل مشرف کا دور آیا انہوں نے پاکستان کی خاطر اور ایکسٹینشن دے دی اس فری تیل میں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے جب دوسرا دور آیا $1.5 ارب نواز شریف صاحب کہا کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے. کشمیر ہو، پاکستان کا مقدمہ ہو UN میں، سیکورٹی کاؤنسل میں، اپنا جو دوست ممالک ہیں غلط فہمی کو دور کرنا ہو. آپ کا سعودی عرب وکیل بھی ہو، آپ کا مربی بھی ہو، آپ سے کچھ نہیں چاہتا بدلے میں، آپ کو اربوں ڈالر کی آپ کو مدد دے. موجودہ جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان، وہ پاکستان کے لیے اتنے نیک جذبات رکھیں کہ پاکستان میں جاؤ، جا کے سرمایہ کاری کرو. اربوں ڈالر کے ابھی معاہدے کیے، اپنا MOU سائن ہوئے ہیں، اپنا HRH کراؤن پرنس کی ان کی نگرانی میں ان کے وفد پاکستان دن رات آ جا رہے ہیں. ہمیں IMF میں اگر بیل آؤٹ کیا تو سعودی عرب نے کیا، یہ ابھی چند مہینوں کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ اس طرح کی زہر آلودہ بات کریں، زہر اگلیں، یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور میں یہاں پر بطور وزیر اعظم پاکستان اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہاتھ جو پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا، قوم اس ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی. بالکل یہ کوئی مذاق نہیں ہے. وہ کیا کہیں گے؟ آج ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ایسا الزام لگایا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا.
यानी कि नफरतों के बीज बो जा रहे हैं और एक अपनी ذاتی शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये कैसा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि आज हमें इस बात का फैसला करना होगा कि कुछ हो जाए, न सिर्फ कौम के अंदर जो इत्तेहाद को पारा पारा करने की जो कोशिशें की गई हैं, अभी जो एपेक्स कमेटी के हवाले से तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, वहाँ पर मौजूद ज़ुलमा ने बड़ी खुल के बातें की, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसकी तरफ एक इशारा किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ हमें पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें एका करना होगा और मुल्क दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना होगा, और सऊदी अरब जैसे एक इंतहाई पायदार दोस्त जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, उसके खिलाफ हम किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसके बाद आप इस तरह की जहर आलूदा बात करें, जहर उगलें, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बिल्कुल, ये कोई मजाक नहीं है। वो क्या कहेंगे, आज उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, और ऐसा इल्जाम लगाया है जो कुछ सोच भी नहीं सकता। यानी कि नफरतों के बीज बो जा रहे हैं और एक अपनी ذاتی शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये कैसा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि आज हमें इस बात का फैसला करना होगा कि कुछ हो जाए, न सिर्फ कौम के अंदर जो इत्तेहाद को पारा पारा करने की जो कोशिशें की गई हैं, अभी जो एपेक्स कमेटी के हवाले